دوستوں، خواجہ و رضا کے دیوانوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھک جھک کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا ہیں اور ہے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا ہیں اور ہے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے۔ جیسا کہ اب تمام حضرات نے گزشتہ جمعہ کو کربلا کے بعد کے واقعات اختصار کے ساتھ سماپت کیے کہ کس طرح سے راستے کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر عذاب آیا تو کچھ لوگوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برکت سے دین اسلام کو قبول کیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے حکم پر کوفہ سے دمشق پہنچا، یزید جہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس شہر کے اندر جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، پورے اس دمشق شہر کو جو ہے سجایا گیا، اس کی گلیاں کوچوں کو جو ہے سجایا گیا۔ جیسے ہی وہ قافلہ وہاں پر پہنچا، لشکر یزید لے کر جب لوگ پہنچے دمشق کے اندر تو سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد کے اندر بھیڑ جمع ہو گئی، یہاں تک کہ یزید نے سب کو جو ہے باہر گاؤں سے جو ہے بلایا تھا تماشا دیکھنے کے لیے کہ آؤ، جس نے میرے ساتھ خروج کیا ہے، جس نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے،
یزید کی بغاوت، یزید کے ساتھ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے؟ یزید کے ساتھ دشمنی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگوں کو جو ہے بلایا تھا. آس پاس کے جتنے گاؤں تھے، آس پاس کے جتنے شہر تھے، سارے شہر والے، سارے گاؤں والے سارا تماشا دیکھنے کے لیے آئے. کسی کو حقیقت نہیں بتائی کہ یہ میں نے آل محمد کا خون بہایا. کسی کو حقیقت نہیں بتائی، حقیقت کے اوپر پردہ رکھا. کوئی بھی پوچھتا یہ کون لوگ ہیں، یہ کہا جاتا کہ ان لوگوں نے حکومت سے بغاوت کی، ان لوگوں نے امیر المومنین معاذ اللہ یزید کے ساتھ دشمنی کی ہے، یہ یزید کے دشمن ہیں، یہی بتایا جاتا. کسی کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ آل محمد ہے، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے گھرانے، اس نبی کے گھر والے ہیں یا اس نبی کا گھرانہ ہے. کسی کو بھی یہ بتایا نہیں گیا. لوگ تماشا دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ جانتے تھے تو وہ آ کر امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر آ کر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کر، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آ کر اجازت مانگتے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم ان سے جو ہے جنگ کریں. یہاں تک کہ جب یہ لشکر دمشق میں پہنچا تو یزید کا جو ایک سپاہی تھا جس نے پتھروں سے جو ہے ایک تھیلا بھرا ہوا تھا اور لوگوں کے ہاتھ میں وہ پتھر دیتا تھا. نبی کے گھرانوں کے اوپر، نبی کے گھر والے کے اوپر یزید نے کیسا ظلم کیا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے پورے کا پورا کنبہ شہید کر دیا، امام حسین وغیرہ سب کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد بھی وہ تھکا نہیں، اس کا ظلم تھما نہیں، بلکہ یزید کے سپاہی پتھر کے تھیلے بھر بھر کر جو عوام دیکھنے آتی تھی ان کو ہاتھ میں پتھر دے دی. یزید کے سپاہی پتھر دیتے اور یہ کہتے کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، انہیں پتھر مارو، یہ یزید کے دشمن ہیں، یہ حکومت کے جو ہے دشمن ہیں. لوگ جو ہے جانتے نہیں تھے، وہ پتھر بھی برساتے تھے اور لوگ ان کی حالت کو دیکھ کر، کیونکہ 40 دن کے قریب نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، ان کی حالتوں کو دیکھ کر، ان کے بدنوں کو، ان کے جسموں کو دیکھ کر کچھ لوگ جو ہے صدقے کی کھجوروں کو بھی اڑایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، نبی کا صحابی ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا کیونکہ آپ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ جب ضرورت تھی کربلا کے میدان کے اندر تو کوئی آیا نہیں، اور کوئی آئے تلوار لے کر آئے، سروں کو کاٹا، کھیتوں کو لوٹا، کھیتوں کو آگ لگائی، رخساروں کے اوپر تماچے لگائے. جب ضرورت تھی تب کوئی نہیں آیا، آپ نے توجہ نہ کی. پھر وہ شخص بڑی منتیں کرنے لگا، بڑی سماجتیں کرنے لگا، رو رو کر فریاد کرنے لگا کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، نبی کا صحابی ہوں، آپ حکم کریں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے تو تلوار کے ذریعے دشمنوں کو کاٹ کر آپ کی خدمت کروں گا، آپ کہیں گے تو آپ کے قدموں میں دوڑا بچھا کر آپ کی خدمت کروں گا. 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن کہیں بھی کتابوں کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ 40 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں پھر بھی کسی نے کھانا مانگا، کہیں نہیں ملتا. اتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن بتا دے کوئی کہ اس لٹے ہوئے قافلے میں جو نبی کے گھر والے موجود تھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا 40 دن میں بھی کبھی بھی. حالانکہ وہ شریعت کے شریعت کے اعتبار سے جائز تھا ان کا سوال کرنا، کھانا مانگنا جائز تھا، پانی مانگنا جائز تھا، لیکن کہیں بھی یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صبر کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا.
اور جب مانگا بھی تو کیا مانگا جانتے ہو؟ ہمارے لیے یہ بہت سننے کے قابل ہے. ہو سکے تو آپ اپنے گھروں کے اندر یہ پیغام پہنچا دیں اپنی ماں اور بہنوں سے, بیوی اور بچوں سے, کہ آپ بات بتا دینا کہ جب وہ صحابی رسول آیا سیدہ سکینہ کے پاس اور کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, اگر ہم ہوتے تو کھانا مانگتے, پانی مانگتے. انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس صحابی رسول سے کہ اگر تم کچھ ہمارے لیے کرنا چاہتے ہو تو جس نیزے کے اوپر میرے بابا جان کا جو سر مبارک ہے اس نیزے کو آگے کر دو. نیزہ ان کے قریب تھا, عورتوں کے قریب وہ سر مبارک نیزے کے اوپر تھا, بھیڑ وہاں پر موجود تھی. سیدہ سکینہ نے کہا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, اگر دولت رکھتی ہے تو دولت دے کر, انعام و اکرام دے کر یہ جو نیزوں والے سر ہیں ان کو آگے کر دو تاکہ بھیڑ جو ہے, لوگوں کا مجمع جو ہے وہ آگے ہو جائے. صحابی نے کہا کہ اس حالت کے اندر ان سروں کا آپ کے پاس رہنا بہتر ہے, آپ انہیں آگے کیوں کروا رہی ہے؟ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو ہے بے پردہ ہیں, ہمارے سروں کے اوپر چادر نہیں ہے, لوگوں کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہے, اگر بھیڑ آگے ہو جائے گی تو لوگوں کی نظریں ہمارے پر نہیں پڑے. اس حالت کے اندر بھی اگر انہیں کسی چیز کی پرواہ تھی, کھانے کی پرواہ نہیں تھی, اس حالت کے اندر بھی انہیں اگر کسی چیز کی فکر تھی تو اپنی پردہ داری کی فکر تھی. بے بسی میں بھی حیا باقی رہی, بے بسی میں بھی حیا باقی رہی. اس حسینی پردہ داروں کو سلام ہو, اس حسینی پردہ داروں کو سلام ہو. آپ نے اس صحابی رسول سے مدد مانگی, انہوں نے پیسے دے کر نیزے کو آگے کروایا تاکہ بھیڑ جو ہے آگے چلی جائیں اور لوگوں کی نظریں ان کے چہرے کے اوپر نہ پڑے. یہ ان کے پردے کا یہ عالم تھا. اس حالت کے اندر بھی وہ اتنے پردے کی پابند تھی کہ کسی غیر مرد کی نظر ہمارے چہرے کے اوپر نہ پڑے, کسی غیر محرم کی نظر ہمارے جو ہے بالوں کے اوپر نہ پڑے. میرے حال روایتوں کے اندر آتا ہے پورے شہر کے اندر انہیں گھمایا گیا, پورے شہر کے اندر انہیں گھمایا گیا اور یزید کے دربار کے اندر ان کو پیش کیا گیا. سیدہ زینب, سیدہ سکینہ جن کی عمر 9 سال کی ہے, سب کے ہاتھوں کے اندر زنجیریں, بیڑیاں وغیرہ سب موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے یزید کے دربار کے اندر, یزید کے سامنے جو ہے تشت کے اوپر لایا گیا. جس طرح سے ابن زیاد چھڑی پھیرتا تھا اس طرح سے یزید بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کے اوپر چھڑی پھیرتا تھا. اور لوگوں نے جب دیکھا چھڑی پھیرتا ہے اور کہتا ہے حسین کاش تم نے میری بات مانی ہوتی تو تمہیں آج بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑا ہوتا. اللہ نے مجھے عزت دی, تمہیں ذلیل کیا. اس طرح کے الفاظ اس نے بھی کہے اور دوسرے لوگوں سے بھی اس نے خطیبوں کے ذریعے جو ہے اس نے یہ الفاظ کہلائے. لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بھرے بچے کے اندر بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خطبہ دیا جس کے خطبے کو سن کر جو ہے یزیدی لوگ جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور یزید کا دربار کیونکہ اس نے باہر سے لوگوں کو بلوایا تھا, اس دربار کے اندر ایک یہودی عالم تھا, مسلمان نہیں یہودیوں کا عالم تھا. اس نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے دشمن کا سر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حسین بن علی ہے, حسین ابن علی ہے. اس نے کہا یہودی عالم نے ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے. کہا کہیں ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے؟
یزید نے کہا کہ ہاں یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی ماں ہے. تو یہودی عالم کہتا ہے کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو جو ہے قتل کیا ہے. اگر ہم یہودی ہیں اور اگر ہمارے درمیان موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا آ جائے تو ہم اس کی پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی عزت تقریب کرتے. لیکن تم نے اپنے نبی کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. یزید تو جو ہے قیامت میں خدا کی رحمت سے غافل رہے گا. اور یاد رکھ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، تورات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جس نے بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا ہے وہ سیدھا جو ہے جہنم کے اندر جائے گا. اور اس طرح سے کئی لوگ اس دربار کے اندر موجود تھے. یزید کا خود کا حاکم جو تھا یا حکیم جو تھا تبھی جو اس کا علاج کر رہا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے کو جو ہے قتل کیا ہے، اس نے بھی یزید کے اوپر لعنتیں بھیجی. اس نے بھی یزید کو بولا. یزید کو جب اپنی ذلت محسوس ہوئی، یزید نے کہا اگر میرے علاج کے لیے میری ضرورت نہ ہوتی تو میں تجھے شہید کروا دیتا، میں تجھے قتل کروا دیتا. لیکن چونکہ تو میرا طبیب ہے، تو میرا حکیم ہے، تجھے میری جو ہے تجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. اس حکیم نے کہا اب تو میں تیری ایسی دوا بناؤں گا کہ پوری دنیا جو ہے یاد رکھے گی. اب میں تیرا ایسا علاج کروں گا کہ مرتے دم تک جو ہے تو یاد رکھے گا. یزید کو پتا چلا کہ اب یہ میرا علاج نہیں کرے گا بلکہ دوا وہ بنائے گا جو مجھے نقصان دے گی. یزید نے اس اپنے حکیم اس طبیب کو بھی جو ہے قتل کروا دیا. اس طرح سے داؤد علیہ السلام کی 43ویں میں جو بشت کی پیڑھی، اس پیڑھی میں سے ایک نوجوان یزید کے دربار کے اندر موجود تھا. اس نے بھی یہی سوال کیا کہ یزید یہ کون ہے؟ کہا یہ سر یہ حسین ابن علی ہے. یعنی اس نے بھی کہا کہ تیرے نبی کے نواسے کا سر ہے. یزید اس پر دف ہو، اس پر لعنت ہو، میں داؤد علیہ السلام کی 43ویں پیڑھی میں سے ہوں، لیکن آج بھی یہودی اور نصارہ میرا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جب میں چلتا ہوں تو یہودی اور نصارہ جو ہے میرے قدموں کی مٹی کو لے کر چھوتے ہیں اور اپنی آنکھوں اور پیشانی پر لگاتے ہیں. اتنا میرا ادب کرتے ہیں. اور تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اس پر لعنت ہو. پھر یزید نے اس طرح سے کئی لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا. اپنے دربار کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر، لبوں کے اوپر چھری پھیرنے لگا. حضرت صفرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے اس دربار کے اندر موجود تھے. آپ نے یزید کو للکارا اور یزید سے کہا یزید اپنی ناپاک چھری اس لبوں سے ہٹا لے، اپنی ناپاک چھری اس پاک رخسار سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو لب حسین اور لب رخسار کو چھوٹتے ہوئے دیکھا. اور اس طرح سے پھر ان کو گلیوں کے اندر گھمایا گیا، پوچھوں کے اندر گھمایا گیا اور پھر دمشق کے قید خانے کے اندر انہیں بھیج دیا گیا. اور وہ قید خانہ ایسا قید خانہ تھا، اس میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن میں بھی جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا اس قید خانے کے اندر اندھیرا تھا. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روتے کیونکہ انہیں بار بار اپنے پاپا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی. آج ہماری بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بیٹیاں یا ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے بغلوں کے اوپر، ہمارے سینے پر، ہماری چھاتی پر سر رکھ کر سوتے ہیں. جب بھی رات آتی سیدہ سکینہ کیونکہ رات کو امام حسین کے سینے کے اوپر سر رکھ کر سوتے تھے، رات آتی تو سیدہ سکینہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باپ کی یاد کے اندر روتے تھے، اور پھوپھی جان سیدہ زینب جو ہے انہیں سنبھالتی، انہیں دلاسا دیتی۔ جب یہ سارے باتیں اس کے کھانے کے اندر ہو رہی تھی، سیدہ سکینہ بار بار کہتی ہے کہ بابا کب آئیں گے، پھوپھی جان نانا کب آئیں گے، پھوپھی جان ہم کب جو ہے اپنے وطن جائیں گے، ہم کب اپنے گھر جائیں گے۔ یہ باتیں کہہ رہی تھی حضرت سیدہ سکینہ کہ اس قید خانے کی دیوار کے قریب سے عبداللہ نام کا ایک شخص گزرا، عبداللہ نام کا ایک شخص گزرا، اس نے قید خانے کے اندر سے، قید خانے کی دیوار سے کئی بچوں کی آوازیں سنی کہ کئی بچے رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ وہ عبداللہ نام کا شخص جو مومن تھا، دمشق کا رہنے والا تھا، اپنے گھر پر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہر جمعرات کو امام حسین کی نیاز بناتی۔ اس کی جو بیوی تھی ہر جمعرات کو امام حسین کی نیاز بناتی۔ آج ہمارے اندر یہ سسٹم نکل گئی ہے، ورنہ آج سے کئی سال پہلے ہماری گھر کے عورتیں جمعرات کو جو ہے کچھ نہ کچھ فاتحہ پڑھ کر بچوں کو تقسیم کرتی تھی۔ آج یہ سسٹم ہم نے نکال ڈالی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ جب بھی جمعرات آئے یا جمعہ آئے یا سوموار آئے تو ولیوں کے نام کی نیاز بچوں میں تقسیم کرو۔ امام حسین کے نام کی نیاز، ایسا نہیں ہے کہ محرم کے اندر ہی حسین سے محبت کی جائے، امام حسین کی نیاز جو ہے تقسیم کی جائے، بلکہ ہر دن، ہر سال، ہر مہینے، ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی، ہر اہل بیت کی نیاز جو ہے تقسیم کیا جائے۔ تم جمعرات کو یا ہر جمعرات یا ہر جمعہ کو کسی ولی کے نام کی نیاز تقسیم کرو گے تو تقسیم اگر تم حسین کے نام کی کرو گے، نیاز یہاں تقسیم کرو گے، فیضان تمہارے گھر میں کربلا سے آ جائے گا، برکتیں کربلا سے تمہارے گھر کے اندر آتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا آج جمعرات ہے اور تیری عادت ہے کہ ہر جمعرات کو تو کی نظر حسین بانٹا کرتی ہے، نیاز حسین بانٹا کرتی ہے۔ آج ایسا کرنا کہ نیاز بنا، اور اس نیاز کو جو ہے یزید کے قید خانے کے اندر کچھ لوگ یتیم نظر آتے ہیں، کچھ لوگ بچے نظر آتے ہیں، اور ان کی آہو بکا سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میری تجھ سے گزارش ہے کہ نیاز بنا کر اس قید خانے کے اندر قیدیوں کو دے کر آنے۔ اب وہ عورت امام حسین کی نام کی نیاز بنا کر قید خانے کے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جن کے کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے ہیں، جن کے کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سوکھے ہوئے ہیں، گردنوں کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر 40 دن یا زنجیریں رکھنا، 40 دن تک ان کے گردنوں کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی مضبوط وزنی وہ زنجیریں، اور اوپر سے بھوکے اور پیاسے۔ اب ذرا تصور کریں، سوچیں کہ ان کے بدن کا حال کیا ہوا۔ زنجیروں کے زخم جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر ہو چکے تھے، بڑی بڑی توپوں کے زخم جو ہے ان کی گردنوں کے اوپر تھے۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عورت نیاز لے کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ یہ کھانا میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ بھی کھائیے، اور بچوں کے اندر تقسیم کرتی تھی۔ اور چھوٹی بچی سیدہ سکینہ جو ان کی گود کے اندر سوئی ہوئی تھی، جب انہوں نے کھانے کو دیکھا تو آنکھ کھانے کی باتوں کو سنا تو آنکھ کھولی، ایک نظر کھانے کی طرف کری اور ایک نظر اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب کے چہرے کے اوپر کری۔ جب وہ بیدار ہوئی، جو نیاز دے کر عورت آئی تھی، اس نے سیدہ سکینہ کو اپنی گود کے اندر لے لیا اور کہا کہ یہ بچی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کس کی بچی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ لے کر آئیے کھانا، تیرا شکریہ، تیرے اس کھانے کو تو لے جا، کیونکہ ہم ساداتوں کے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم سادات جو ہے صدقہ نہیں کھاتے،
کھانا لے کر آئی تھی. اس نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے آقا حسین کی نیاز ہے جو ہر جمعرات میں ان کے نام کی نیاز کرتی رہتی ہے. تو سیدہ زینب نے کہا کہ تو ہر جمعرات کو آقا حسین کی نیاز کیوں کرتی ہے؟ اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو سیدہ زینب ہے یہ امام حسین کی بہن ہے اور اس نے جس بچی کو اپنی آغوش میں لیا ہے یہ امام حسین کی بیٹی ہے. یہ اسے پتا نہیں تھا. لیکن سیدہ زینب اسے پوچھتے ہیں کہ تو ہر جمعرات کو نیاز کیوں کرتی ہے امام حسین کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں بیمار پڑی. جب میں چھوٹی بچی تھی وہ جو عورت نیاز لے کر آئی وہ کہہ رہی ہے سیدہ زینب سے ہر جمعرات کو وہ نیاز کیوں کرتی ہے اس کی وہ وجہ بتا رہی ہے. کہا جب میں چھوٹی تھی تو میں بیمار پڑی. میرے باپ نے بڑے طبیبوں سے بڑے حکیموں سے میرا علاج کروایا لیکن سارے طبیبوں نے سارے حکیموں نے جواب دے دیا کہ اب تیری بیٹی بچنے والی نہیں ہے. ان قریب چند دنوں کے اندر تیری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا. جب اس کے باپ نے یہ سنا چونکہ ایک ہی بیٹی تھی اور آج بھی کسی کا بچہ بیمار پڑتا ہے تو ماں باپ کی نیندیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں. ایک ہو یا 10 ہو جب بھی بچہ بیمار پڑتا ہے تو جو ہے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. وہ آدمی اپنی بیٹی کو لے کر جو بیمار تھی آپ کی توجہ میں ادھر جاؤں گا. جو بچی بیمار تھی اس بیمار بچی کو لے کر اس کا باپ در رسول پہ جاتا ہے جہاں پہ سارے دکھوں کو دور کیا جاتا ہے جہاں پر سارے غموں کو دور کیا جاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں آیا اپنی بیٹی کو لے کر رسول کے قدموں میں رکھ دیا اور رو کر منتیں کرنے لگا سماجھاتیں کرنے لگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ایک ہی بیٹی ہے اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. سرکار کرم فرمائیے سرکار نظر کرم فرمائیے اس کی یہ دعا کیجیے کہ اس سے اچھا ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے یہ تندرست ہو جائے. بس ابھی یوں کہہ رہا تھا رو رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ حضرائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہٹنا ہے. سب سے پردہ ہٹا اور ایک چاند سے چہرے والا چاند سے بھی زیادہ روشن چمکنے اور دمکنے والا چہرے والا بچہ سرکار کے قریب آیا. سرکار نے اسے اپنے پاس بلایا اور سرکار نے اس چھوٹے بچے سے کہا میرے بیٹے یہ دیکھو بیٹی بیمار ہے اور اس کا باپ پریشان ہے. اے میرے بچے ذرا اس بچی کے لیے دعا کر دے. اس چھوٹے سے بچے نے اپنا نور والا ہاتھ جب اس بچی کی پیشانی کے اوپر رکھا اور اس چھوٹے بچے نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر خدا کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو اس بچے کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی مرنے والی تھی جو لڑکی موت کے قریب تھی جو لڑکی جو ہے قبر کے اندر جانے والی تھی اس چھوٹے بچے کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دیتا ہے. اور وہ بیٹی خود کہتی ہے کہ جب سے اس بچے نے میرے لیے شفا کی دعا کی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک کبھی بھی مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایک قید میں رہنے والی عورت مجھ سے سوال کرنے والی عورت میں کیوں یہ نیاز کرتی ہوں جانتی ہوں جس کے ذریعے مجھے شفا ملی وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے نبی کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کو شفا ملی اور ایسی شفا ملی کہ پھر زندگی میں کبھی بھی اسے بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب میرے باپ کا انتقال ہوا وہ عورت سیدہ زینب سے کہتی ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے باپ نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا جب تک تو زندہ رہے
تب تک جو ہے امام حسین جن کے طفیل سے تجھے شفا ملی ہے ان کی لمبی عمر کی دعا کرتی رہنا اور ہر جمعرات کو امام حسین کے نام کی نیاز کرتی رہنا. تو جو آج میں یہ نیاز کرتی ہوں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام حسین جن کے ذریعے مجھے شفا ملی, جن کی دعا کی برکت سے مجھے شفا ملی, ان کی یہ نیاز ہے اور ان کی لمبی عمر کی دعا میں کرتی ہوں. جیسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ابھی تک جو صبر کیا تھا صبر کا دامن چھوٹا اور آپ جو ہے گھٹ گھٹ کر رونے لگے اور جو کھانا لے کر عورت آئی تھی اس کو اپنے سینے سے لگاتے اور کہا کہ اب تو حسین کی لمبی عمر کی دعا مت کرنا کیونکہ تیرے سامنے جو بیٹھی ہے مظلوم یہ حسین کی سگی بہن سیدہ زینب ہے اور تیری گود کے اندر جو سوئی ہے یہ حسین کی یتیم بچی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ظالموں نے تیرے آقا حسین کو جو ہے کربلا کے میدان کے اندر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر تیرے آقا حسین جس کے لیے تو لمبی عمر کی دعا کرتی ہے انہیں کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس طرح سے پھر وہ عورت بھی رونے لگی اور پھر آہستہ آہستہ پورے دمشق شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو قیدی بنا کر لائے گئے ہیں وہ کوئی باغی نہیں ہے کیونکہ سب کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ باغی ہے یہ باغی ہے یہ سب کے دشمن ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے پورے دمشق کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ بھائی جو قیدی بنا کے لائے گئے ہیں وہ کوئی باغی نہیں ہے بلکہ آل محمد ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو جو ہے بتایا جائے گا. چل اعلان کو سماپت کر لیں. تاریخ 22/7/2025 یعنی اس منگلوار کو جناب دادا نور دھملو اور مرحوم حسین ڈوسا چوڑواڈا کے فرزند کی جانب سے عمرہ کے تعلق سے جماعت خانے میں 4 بجے عورتوں کا پروگرام رکھا گیا ہے. منگلوار کو عمرہ کی خوشی کے موقع کے اوپر منگلوار کو جماعت خانے میں 4 بجے عورتوں کا پروگرام رکھا گیا ہے. تمام حضرات اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج کر جو ہے ثواب دار حاصل کریں اور منگلوار کو ہی 5 بجے ان کے گھر پر جو ہے چائے پانی کا پروگرام رکھا ہے تو اس میں بھی شرکت فرما کے ثواب دار حاصل کریں. جو اعلان سماعت کر رہے ہیں کہ ایک عورت بیراور سے آئی ہے ان کے شوہر کو جو ہے اٹلی کے اندر پتلی ہے آپریشن کرنا ہے تو اس کی مدد کے لیے وہ آئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی مدد کریں اور ثواب دار حاصل کریں. دوسرا اعلان خاص ضرور سنیے کہ بیراور سے ہی ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے آیا ہے. دیکھیے صدقہ میں تو صدقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم گرنے والے ہوتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں, کبھی کبھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو بھی کہ بھائی کسی کا لیا اور کسی کا لیا یہ آڑے آ گیا. یہ لیا اور لیا کیا آڑے آتا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتے ہیں. تو یہاں ویراوٹ سے ایک بھائی آیا ہوا ہے جو یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے, یتیم ہے اور گولے کا آپریشن انہوں نے 1 سال پہلے کروایا تھا, سیمنٹ کا گولا لگوایا تھا, وہ پھیل ہوا, پورے بدن کے اندر رسی بھی پھیل گئی ہے, پگوں کے اندر دھرمی پڑ گئی ہے اور ایک ساتھ 3 آپریشن کرانے کے ہیں اور کم سے کم 2 لاکھ کا خرچہ ہے. آنکھ کے اندر آپریشن نہیں ہوتا ہے تو وہ یتیم ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے صرف ہاتھ تو اس کے سر کے جتنے بال ہیں اس کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیرنے کے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ ہے صدقہ یہ موت کو بھی ڈال دیتا ہے, بڑے بڑے حادثے وہ موت کو بھی ڈال دیتا ہے. جاتے جاتے ضرور اس کی جو ہے آپ مدد کریں, صدقہ دے کر, خیرات دے کر, زکات دے کر, اپنے ماں باپ کی صدقہ دے کر ضرور مدد کریں. اگر ہم یہاں مدد کریں گے اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی بیان ہوا بولنے کے کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کو معاف فرمائے, ہم سب کو سننے سے زیادہ ہی بدلے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.